السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 199 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الطارق سے لے کے سورہ الزلزلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں یعنی مسجد میں یا کہیں بھی اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے ایک دوسرے کو پڑھتے ہیں اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت الہی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے انہیں، اور فرشتے ان پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود مخلوق میں فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب لوگ علم کے خاطر اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ دوسری ٹیکنیک ہو گئی ہے، آن لائن کا یہ ہو گیا ہے، تو ہم سب کہیں نہ کہیں قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں جوڑ کر کے اکٹھے ہو کر کے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کے اوپر بھی اس طرح سے یہ سکینتیں نازل ہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا اور فرشتے ہم پر سایہ فگن ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا ذکر اپنے پاس جو موجود مخلوق ہے اس میں انشاءاللہ فرما رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب میں آخرت میں ٹھکانہ عطا فرمائے، ہم سب کے والدین، ہم سب کی اولادوں کو، ہم سب کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے آخرت میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی ہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطارق ہے، اور طارق کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ الطارق دراصل مکی صورت ہے اور اس میں 17 آیت ہے۔ طارق سے مراد رات میں طلوع ہونے والا ستارہ ہے۔ اس سورے کے شروع ہی میں آسمان اور ستارے کی قسم کھائی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ طارق ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی خاص طور پر انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب اور کتاب کے مرحلے سے گزارے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ انسان ایک نہایت حقیر مادہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے۔ ایسا کوئی نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ستارے کی قسم کھائی اور کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے ستارے کی، تو والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ تو طارق دراصل ہے کیا؟ طارق سے مراد خود قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ آیت 3 میں آ رہا ہے، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے۔ آیت 3 میں بتا دیا گیا وہ کیا ہے، کہ وہ روشن ستارہ ہے۔ طارقن ترکن سے ہے، جس کے لغوی معنی کھٹکھٹانے کے ہیں، لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سورے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں اور ستاروں کی قسم کھا کر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے طے کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیں آیت نمبر 4 میں، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے،
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسانوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں. کچھ کرامن کاتبین ہیں اور کچھ کون سے ہیں؟ حفاظت کرنے والے فرشتے. ٹھیک ہے. تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے ایسے فرشتے جو خود اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر فرما رکھے ہیں. جو وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کو ہر بلاؤں سے بچاتے رہتے ہیں اور اس کے تمام کاموں کو وہ لکھتے بھی رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مومن پر اللہ کی طرف سے 360 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، جو انسان کے جسم کے ہر حصے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. ان میں سے 7 فرشتے صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. یہ فرشتے انسان سے ہر بلا اور مصیبت جو اس کے لیے مقدر نہیں ہے اسی طرح سے دور رکھتے ہیں جس طرح شہد میں رکھے ہوئے برتن پر آنے والی مکھیوں کو دور کیا جاتا ہے. اگر انسان پر یہ حفاظتی پہرا نہ ہو تو شیطان اسے اچک لے جائے. یہاں پر پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی ہے، وہ اس لیے کہ جس نے آسمان پر ستاروں کو ایسا بنایا سب اپنے مقررہ وقت پر کام کر رہے ہیں. اس زمین پر تمہاری یا تمہارے کاموں کی حفاظت کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. جس طرح ستارے ہر وقت موجود ہیں لیکن رات ہی میں وہ دکھائی دیتے ہیں، ایسے ہی تمام اعمال ناموں میں محفوظ ہیں مگر وہ قیامت کے دن ہی وہ دکھائے جائیں گے. تو جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کی فکر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے. نطفے سے، ایک حقیر پانی سے، اور یہ انسان کے اندر اسی کی غذا سے بنتا ہے جسے وہ کھاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت 5 دیکھیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک حقیر پانی سے، ایک گندے پانی کے قطرے سے وہ پیدا کیا گیا ہے. تو وہ جو کہاں سے آتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 اور 7 میں، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پیٹھ مرد کی اور سینہ عورت کا، ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق پیدا ہوتی ہے، لیکن اسے ایک ہی پانی کے لیے کہا گیا. یہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتے ہیں. ترائب سینے کا وہ حصہ جو ہار پہننے کی جگہ ہے، یعنی مرد اور عورت کا پانی مل کر کے ایک جو ہے نا اس طرح سے یہ ایک بن جاتا ہے. آیت 8 ہے، بے شک وہ اس سے پھیر لگانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے. جس دن پوشیدہ بھید کھل جائیں گے، پوشیدہ راز کھل جائیں گے تو نہ کوئی زور چلے گا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. آیت 11 ہے، بارش والے آسمان کی قسم، والسماء ذات الرجع. تو رج دراصل رج ان کے لغوی معنی ہیں لوٹنا، پلٹنا. بارش بھی بار بار پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے، اسی لیے بارش کو رجعن کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے. بادل سمندر سے ہی پانی لیتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے، اس لیے بارش کو رجعن کہا گیا ہے. آیت 11 کے بعد دیکھیں آیت 12 ہے، اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹک فیصلہ کرنے کا والا کلام ہے. یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں، البتہ کافر داؤں گھات میں ہے اور میں بھی داؤں کر رہا ہوں. تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑی دنوں چھوڑ دے. سورہ اعلی، سورہ اعلی مکی صورت ہے اور اس میں 19 آیات ہیں. یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک نام کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات اور انعامات کا تذکرہ ہے. ان میں سے پہلی صفات اعلیٰ ہونے کا بیان کیا گیا ہے. اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں سب سے بلند، سب سے برتر.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बहुत ही बुलंद अल्लाह के नाम की पाकीज़गी बयान कीजिए। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि क्या करिए, सब हिस्मा रब्बिकल आला, अपने बहुत ही बुलंद अल्लाह के नाम की पाकीज़गी बयान कीजिए। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में पढ़ा करते थे सुबहान रब्बियल आला। ठीक है, तो सुबहान रब्बियल आला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में पढ़ा करते थे। और इस सूर्य की फजीलत भी पता चलती है, इसके बारे में आता है हदीस में कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरत और सूर्य गाशिया ईदैन और जुमे की नमाज में पढ़ा करते थे। इसी तरह वितर की पहली रकात में सूर्य आला, दूसरी में सूर्य काफिरून और तीसरी रकात में सूर्य इखलास पढ़ते थे। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं, आयत 2 देखें, जिसने पैदा किया और सही सालिम बनाया। आयत 3, और जिसने अंदाजा करके तजवीज किया और फिर राह दिखाई, यानी खैर और शर की अल्लाह तबारक ताला ने इंसान के लिए राह बता दी, रहनुमाई कर दी। अब इंसान खैर की राह पे चलेगा या शर की राह पे चलेगा, उसको दे दिया गया। बस एज योर विश, तुम्हारी मर्जी, तुम जिधर जाओ, बस तुमको वही सिला मिलेगा जो तुमने दुनिया में सिलेक्ट किया, चूज किया। आयत 4, और जिसने ताजा घास पैदा की फिर उसने उसको सुखाकर सियाह कूड़ा कर दिया, हम तुझे पढ़ाएंगे फिर तू ना भूलेगा, मगर जो कुछ अल्लाह चाहे वो जाहिर और पोशीदा को जानता है, हम तेरे लिए आसानी पैदा कर देंगे, तू तो नसीहत करता रहे और नसीहत कुछ फायदा दे। आयत 10, डरने वाले तो इबरत हासिल कर लेंगे, हाँ बदबख्त लोग इससे दूर रहेंगे जो बड़ी आग में जाएंगे, जहां फिर ना वो मरेंगे और ना वो जी पाएंगे। आयत नंबर 5 में जो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि फिर उसने उसको सुखाकर सियाह कूड़ा कर दिया। फजा अलहु गुसाअन अहवा, तो खुश्क जो घास है, जो घास होती है वो सूख जाती है, सूखे हुए घास को गुस्साअन कहते हैं, अहवा कहते हैं सियाह को, सियाह कर दिया तो अहवा, यानी ताजा और शादाब घास को अल्लाह तबारक ताला सियाह करके, सुखा करके, सियाह करके, कूड़ा करके रख देते हैं। आयत देखें, आयत नंबर है 14 है। आयत नंबर 14 से 19 में बता दिया गया कि कामयाब लोग कौन हैं। बेशक उन लोगों ने फला पाली जो पाक हो गए, और जिन्होंने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज पढ़ते रहे। लेकिन तुम तो दुनिया का जीना सामान चाहते हो, और आखिरत बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और ये बातें पहली किताबों में भी है, यानी इब्राहिम और मूसा की किताबों में। तो अल्लाह तबारक ताला ने आयत 14 से 19 तक की कामयाबी का बता दी कि कौन लोग क्या कामयाब हो गए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत करते फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला के वहदहु ला शरीका लहू होने की गवाही दे, तो उसके सिवा किसी की इबादत ना करे और मेरी रिसालत को मान ले और पांचों वक्त की नमाजों की पूरी तरह हिफाजत करे, तो वो क्या है, वो निजात पा जाएगा, निजात पा गया। सूर्य गाशिया, गाशिया, सूर्य गाशिया दरअसल ये भी मक्की सूरत है, मक्की सूरतों में से है। गाशिया के माने होते हैं ऐसी चीज के हैं जो छा जाने वाली हो, ढांप देने वाली हो। जब कयामत आएगी तो उसकी हलाकत ऐसी जबरदस्त और ऐसी हौलनाक होगी कि कायनात की कोई चीज नहीं उससे बचेगी, गोया वो पूरी कायनात पर छा जाएगी, यानी कयामत जो है पूरी कायनात पर छा जाएगी। इसीलिए कयामत का एक नाम गाशिया भी है। इस सूर्य के शुरू में ही इसी का नाम से
ذکر ہوا ہے اسی غاشیہ کا جو ذکر آیا ہے، تو قیامت کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس سورے کا نام سورہ غاشیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت 1 ہے، بسم اللہ۔ تجھے کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ سے مراد ہے قیامت، اس لیے کہ اس کی ہولناکیاں تمام مخلوقات کو ڈھانپ لیں گی، یعنی کافروں کے چہروں پر سب طرف، اور سب کے چہرے جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کے اوپر یہ قیامت کیا ہے، چھا جائے گی۔ لیکن جب چھا جائے گی تو رزلٹ سامنے واقعی میں آ جائے گا، تو کچھ چہرے اس دن حشاش اور بشاش خوش خرم ہوں گے، اور کچھ چہرے کیا ہوں گے، ذلت و رسوائی اس پہ چسپا ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 2 میں، وجوہ یومئذ خاشیہ، تو کچھ چہرے اس دن، بہت سے چہرے کیا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ تو جنہوں نے دنیا میں انکار کیا، ایمان نہیں لائے، کافروں کے چہرے کیا ہوں گے اس دن، جھکے ہوئے ہوں گے، پست ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اور مصیبت کے مارے خستہ حال ہوں گے، آیت 3 ہے۔ ناصبہ کے معنی ہے تھک کر چور ہو جانا، یعنی انہیں اتنا مشقت اور اتنا عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہو جائے گا، کافروں کا سخت برا حال ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے، لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق یا بدعت پر مبنی ہوں گے، اس لیے وہ عبادات اور اعمال شاقہ کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں یا تو انہوں نے انکار کیا یا پھر اچھے کام کیے لیکن قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کیے، جیسے نصارہ ہیں، نصارہ اچھے کام تو کرتے ہیں لیکن کیا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اعمال کیا ہوں گے، تو وہ مصیبت کے مارے ہوں گے، خستہ حال ہوں گے، اور پھر وہ جائیں گے کہاں، آیت 4 دیکھیں، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، آیت 6 ہے۔ ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا، لیس لہم طعام الا من ضریع، تو سوائے کانٹے دار درختوں کے کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا۔ تو یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خشک ہونے پر جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ بہرحال یہ بھی زقوم کی طرح ایک نہایت تلخ، بد مزہ اور ناپاک ترین کھانا ہوگا، نہ اس سے بھوکی مٹے گی اور نہ ہی اس سے کیا ہوگا، انسان اس کا پیٹ بھرے گا، اور نہ ہی اس سے کیا ہوگا، انسان نہ بھوک مٹا سکتا ہے نہ اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن کھانا کھانا اس کا مجبوری ہوگا، درختوں والا کانٹے دار کھانا ہوگا۔ انجام کیا ہوگا، آیت 7، جو نہ بدن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا، نہ ہی جسمانی قوت اس سے پہنچے گی اور نہ ہی وہ بھوک مٹائے گا، لیکن مجبوری ہے، کھانا کھانا ہی پڑے گا وہ، کیونکہ یہی کھانا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آیت 8 دیکھیں، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنے اعمال سے خوش ہوں گے، بلند اور بالا جنتوں میں ہوں گے، جہاں کوئی بےہودہ بات کان میں نہ پڑے گی، اور چشمے جھرنے جاری ہوں گے، اور اونچے اونچے تختوں پہ ہوں گے، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، اور مخملی مسندیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ آیت 17 ہے۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو غور فکر دلا رہے ہیں، ایک ایسی چیز کا اگزامپل لائے جو ہر کوئی جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، اونٹ کے بارے میں ہر کوئی جانتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ دراصل اونٹ عرب میں عام تھے، اور ان عربوں کے غالب سواری بھی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کی خلقت پر یہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا فرمایا ہے اور کتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اور اس کے باوجود تمہارے لیے نرم اور تابع، یعنی اونٹ اتنا زیادہ قوی، اتنی بڑی زیادہ اس کی باڈی، اتنا زیادہ بھاری اور طاقتور ہونے کے باوجود انسان کے لیے کیا ہے، وہ تابع ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لاد دو، وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارے وہ انڈر میں ہے، تمہارے لیے مسخر ہے۔
اور اس کا گوشت بھی تمہارے کھانے میں کام آتا ہے، اس کا دودھ بھی تمہارے لیے پینے کے لیے کام آتا ہے، اور اس کی اون بھی تم اس سے حاصل کرتے ہو، اور یہاں تک کہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی ایک ہاتھ کے اشارے سے اس کو وہ اس پہ بیٹھ سکتا ہے، اس کی سواری کر سکتا ہے، اس کے مسخر چھوٹے سے بچے بھی اونٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی سواری کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمانے کیا تم ان پہ غور نہیں کرتے؟ تمہیں تو غور کرنا چاہیے نا۔ آیت دیکھے، آیت نمبر 18 ہے۔ اور آسمان کو کہ کس طرح اس نے اونچا کر دیا، پہاڑوں کو کی طرف کی کس طرح وہ گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کی کس طرح وہ بچھا دی گئی ہے۔ بس تو نصیحت کر دیا کر، کیونکہ تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو کچھ ان پر دروغہ نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا، اور پھر بے شک ہمارے ذمے ان سے حساب لینا ہے۔ سورہ فجر، سورہ فجر یہ بھی مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ کا جو آغاز ہو رہا ہے والفجر کی لفظ سے ہو رہا ہے، جس کے معنی ہے قسم ہے صبح کی، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ فجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابتدائی ان 4 آیات میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی چیز فجر کی ہے، جس سے مراد اکثر لوگوں کے نزدیک فجر کا وقت ہے۔ دوسری چیز 10 راتیں ہیں، اس سے ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن مراد ہیں۔ تیسری چیز شفع اور وتر ہے، اس سے وہ تمام مخلوقات مراد ہے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑا بنایا یا تنہا پیدا کیا ہو۔ چوتھی چیز رات ہے، جس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی ہے، جو چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ گزر جاتی ہے اور پھر وہ لوٹ کر آتی ہے۔ اور رات اور دن یہ گردش اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے۔ تو ان 4 آیات میں 4 ایسے اوقات کا بیان ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی فیوز اور برکات انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی عبادت کا کثیر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ پہلا ہے فجر کا وقت، جس میں قرآن کریم کی تلاوت کئی فائدوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت 78 میں آتا ہے وَالْقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیجیے فجر کے قرآن کا، بے شک جو فجر کا قرآن ہے اس پر حاضری ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فجر کا جو قرآن ہے اللہ کے یہاں وہ حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں جن میں عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جس کی طاق راتوں میں ایک رات شب قدر ہے۔ چوتھا یہ ہے رات کا آخری پہر، جس کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اس وقت آسمان دنیا پر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ پکارتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو پوری کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان وقتوں میں اپنی ذات مبارک سے لو لگانے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت 5 ہے۔ کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ آیت 6، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ارم والے ستونی عادی جو بلند قامت تھے، ایسے لوگ دوسرے کسی شہر میں اور ملک میں پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ارم ذات العماد ہے تو ایسے لوگ ہیں کسی دوسرے شہر اور ملک میں پیدا نہیں کیے گئے۔ آیت 9،
اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے. تو سمود قوم عاد و قوم سمود کا تذکرہ ہے. آیت 10 ہے. اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، ان سبھی نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور فساد مچا رکھا تھا. آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. تو اہل مکہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور اور قوی سمجھتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو غور فکر دلائی کہ تم نے ذرا غور نہیں کیا. قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا. چلو ٹھیک ہے، جانے دو. جو تمہارے آس پاس جو فرعون ہے نا، اس کو دیکھو، اس کو غور کر کے جو ہے اس کے اوپر غور فکر کرو کہ مال میں اور طاقت میں کتنا زیادہ فرعون تھا، بہت زیادہ تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے قوی اور مال والے، دولت والے، طاقت والے، لیکن کیا ہے ان کے پاس جب اطاعت نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا. جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو توحید پر ایمان نہیں رکھتے اور پھر رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر ایسے سرکشوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم کر دیا. تو اہل مکہ تو تم پھر کیا چیز ہو، ہے نا. تو جو کوئی بھی ایسا سرکشی کرنے والا شخص ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی زمانے میں ہو، قیامت تک کی ایسے کوئی بھی لوگ ہوں، تو وہ یہ سمجھتے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم بہت قوی ہیں، ہم بہت دولت مند ہیں، اور ہم سے بڑھ کر کون ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ختم کرتے ہوئے کسی کو وقت نہیں لگائیں گے. تو جو کچھ بھی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، دولت ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ آئے، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہمارے پاس وہ ہونا. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی انسان اطاعت نہیں کر رہا، توحید پر وہ نہیں ہے، رسول کی اطاعت نہیں کر رہا، اور تمام یہ قوتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، نیم و فیم ہے، تو پھر یہ کوئی ویلیوبل نہیں ہے، زیرو ویلیوبل ہے اس کا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی رضامندی، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول کی اطاعت ہے، اور پھر ساتھ میں یہ تمام چیزیں ہیں، تو پھر کیا ہے، یہ ویلیوبل ہے. انسان اسی کے ذریعے سے کیا کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، اللہ کے دین کو آگے بڑھا سکتا ہے. آیت 15. انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت نعمت دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرا رب نے میرا اکرام کیا ہے. تو ایک سیلفش جو شخص ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو جب اس کو چیزیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، ہاں مجھے بہت زیادہ عنایت فرمایا ہے. اور جب اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اور وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری احانت کی اور مجھے ذلیل کیا. تو جب کسی بھی شخص پر پریشانی آتی، مشکل آتی، تو وہ ایسے ہی کہنے لگتا ہے نا کہ مجھے میرا ہی گھر ملا تھا پریشانیوں کے لیے. کیا اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا میں اتنے سارے کروڑوں لوگوں میں ہم ہی ملے تھے، ہماری فیملی ملی تھی، ہمارے پریوار ملا تھا نا. تو اس طریقے سے نہ جانے کیا کیا کفریہ کلام و زبان سے وہ شخص کہنے لگ جاتا ہے. تو جب خوشیاں ملتی ہیں تو اللہ کو بلائے رکھتا ہے، جب نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، تو پھر کفریہ کلام، غلط باتیں زبان سے کہنے لگتا ہے. تو نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت 17 میں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کی کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں کرتے. اب آخری پارے ہیں، آخری پاروں میں آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو کھلانے کی بہت زیادہ ترغیب آئی ہے. تو یتیموں کو کھلانا، مسکینوں کو کھلانا، یہ کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سجدے کر لینے سے جنت مل جائے گی، صرف ہم یہ سمجھتے ہیں حج کر لینے سے ہمیں جنتیں مل جائیں گی. تو دراصل کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی امپورٹنٹ کام کرنے ہیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یتیم اگر آس پاس سے ہمارے خاندان میں، محلے میں، ہماری کسی جان پہچان میں ہیں، تو ان کو بھی ہمیں کیا کرنا، سپورٹ کرنا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ضرورت کا دھیان رکھنا. آیت 19. اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے حقوق سلب کر جاتے، حق ناحق نہیں دیکھتے، اور اپنے جن کا حقدار ہے ان کے حقداروں کے حق مار مار کے سب کی پراپرٹی کھا جاتے. اکثر ہمارے انڈو پاک یا ہمارے ہندوستان میں، پاکستان کو جانے تھے، ہمارے ہندوستان میں ہی یہی رواج رائج ہے نا کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بیٹیوں کا حصہ سمیٹ سمیٹ کر بھائی کھا جاتے، بھائی بھتیجے پشتیں چلتی ہیں، ایک بہن کا حصہ نہیں دیا جاتا. باقی سارے کے سارے کیا ہے، سارے سب کو وہ پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن بہنوں کے، بیٹیوں کے حصے مار دیے جاتے. تو جنہوں نے بھی میراث کے حصے مارے ہوں گے،
حق سمیٹ سمیٹ کر کھائے ہوں گے تو آخرت میں بھی یہ کیا ہے پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے۔ آئی 20 اور مال کو جی بھر عزیز رکھتے ہوں، یعنی مال اتنا محبوب ہے کہ لوگوں کا حق نہیں دیکھا، مال سمیٹ سمیٹ کر رکھا، تجوریوں میں سمیٹ سمیٹ کر رکھا، تو چاہے وہ کوئی بھی شکل صورت میں ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ ڈائمنڈ ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ فورن کرنسی ہو، چاہے وہ ڈالرز ہو، چاہے وہ شیئر بازار ہو، کوئی بھی پراپرٹی میں اگر انویسٹ کر دیا تو یہ کیا ہے مال کو عزیز رکھا، لیکن یہاں نہیں خرچ کیا، نہ حقداروں کو خرچ کر کے دیا، نہ یتیموں کو کھلایا، نہ مسکینوں کو کھلایا، بلکہ کنجوسی کے ساتھ سمیٹ سمیٹ کر رکھا۔ آئی 20 یقیناً جس وقت زمین بالکل برابر پست کر کے بچھا دی جائے گی، یعنی قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھے ہوئے آ جائیں گے، تو قیامت جب قائم ہوگی اللہ رب العالمین خود آ جائیں گے، فرشتے آ جائیں گے، سب آ جائیں گے، اور اس دن کیا ہے جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن تو جہنم اس دن قریب لے آئی جائے گی، اس دن انسان عبرت حاصل کر لے گا، لیکن آج عبرت کا فائدہ کہاں ہوگا۔ آیت 24 ہے، کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتے کی الگ صف ہوگی، اسی طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی، اور جب جہنم قریب لائی جائے گی، جس دن جہنم قریب لائی جائے گی یعنی جب قیامت ہوگی تو جہنم کو قریب لایا جائے گا، اور پھر اس دن انسان عبرت حاصل کر لے گا کہ آج عبرت کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر لگام کے 70,000 فرشتے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ 70,000 لگاموں میں ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس سے یعنی جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، پکڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ دہاڑ مار رہی ہوگی، آج جہنمیوں کی خیر نہیں، اور جو وہ دہاڑ مارے گی تو وہ ہر شخص کہے گا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، صحیح بخاری کی حدیث تھی یہ۔ ہر کوئی شخص انسان یہاں تک کہ انبیاء بھی گھبرا جائیں گے، آج سامنے جہنم جب آئے گی تو بڑے بڑے لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، سب لوگ اپنے آپ کو بس کہیں گے اللہ میری جان میری جان، اللہ سے کہیں گے اللہ میری جان میری جان میری بخش دے، مجھے بخش دے، بس مجھے بخش دے، بس میں آج کسی کی ذمہ واری نہیں لیتا، آج مجھے بخش دے۔ آیت 25 ہے، آیت 24 اور 25 دیکھیں، وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال پہلے ہی کر رکھے ہوتے، تو جو آخری زندگی ہے تو وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کاش میں نے اپنی اس آخری زندگی کے لیے کچھ نیک عمل پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں کر لیے ہوتے، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا، اب تو پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں نا، اب تو کیا ہے، اب تو سب کچھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آیت 25 پس آج اللہ کے عذابوں جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی، اے اطمینان والی روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر نفس مطمئنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں پہ نفس مطمئنہ کا ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 27 میں، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہاں نفس مطمئنہ دراصل اس کا ذکر ہے، تو نفس مطمئنہ کی موت کا منظر یہاں بتایا گیا ہے کہ کتنے آرام سے وہ اس کی جان نکلتی ہے اور کتنے آرام سے وہ اپنے رب کی طرف واپس جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس جان کو اسی دن کا انتظار جو تھا، اسے موت کی فکر لگی رہتی تھی، اور اسی لیے وہ موت کے لیے تیاریاں کرتی رہتی تھی۔ لیکن یہ نفس مطمئنہ کی علامت کیا ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے ہر چیز پر کیا ہو، اللہ کے دیے ہوئے ہر چیز پر وہ راضی ہو جائے، اللہ نے جو بھی ہمیں دیا ہے اس پر وہ راضی ہو، ٹھیک ہے، جیسے مثلا احکامات ہے، شریعت ہے، بہت سے لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں نا
شکایتیں کرتے، کمپلینس کرتے ہیں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، ویسا کیوں، ساری زندگی نکل گئی کمپلینس کرتے، یا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کمپلینس کمپلینس کمپلینس، یا شریعت کے بارے میں کمپلینس یا اعتراضات، ہر چیز پر وہ کوئی جو شخص ہوتا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا، لیکن ایک نفس مطمئنہ اللہ کے ہر فیصلے پہ وہ راضی رہتی ہے، اللہ کے احکامات پر راضی، اللہ کے حرام اور حلال، اللہ کی عبادات پر راضی، اللہ نے جو دیا اس پر وہ راضی، مثلا گھر، ماں باپ، شوہر، اولادیں، مال، متاع، تنگی، پریشانی، بیماری، ازاری، ان تمام چیزوں پر کیا ہے، لیکن وہ خوش رہتا ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، خوشگوار خوشگزار رہنا، مطمئن رہتا ہے۔ تو وہ خدا پرست انسان جس کا مطلوب اور مقصود دنیا نہیں اللہ کی رضا کا حصول تھا، اپنی اس ترجیح پر روز قیامت وہ بہت ہی مطمئن ہوگا، اور موت کے قریب بھی وہ بہت مطمئن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بشارت دیں گے، تمہارا مقصد حاصل ہو گیا، میں تم سے راضی ہوں، اور اب تمہیں وہ نعمتیں دوں گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے پر راضی، اور میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور میری نعمتوں بھری جنت سے خوب فائدے اور لذتیں حاصل کرو۔ تو جو لوگ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے، پوری شرح صدر کے ساتھ، اسے کیا کہا جائے گا موت کے وقت کہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مومن موت کے وقت اپنے رب سے راضی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، جان دینے میں بھی وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، موت سے نہیں گھبراتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ موت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ، تو گھبراتا نہیں ہے اپنے گناہوں سے، لیکن تھوڑا سا اس سے بچ بچ کر وہ زندگی گزر کرتا ہے، بسر کرتا ہے، تو نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور فرشتے بھی نیک روح کو دعا دیتے ہیں جب اس کو اوپر لے کر چڑھتے ہیں نا، اور آسمان والے کہتے ہیں یا پاکیزہ روح زمین کی طرف سے جو آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی تو رحمت نازل فرما اس پر، تو اس کے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو نیک روح جب فوت ہو کر اوپر جاتی ہے تو اس کے لیے علیین میں جگہ ہوتی ہے، جہاں ساری نیک روحیں جمع ہوتی ہیں، اور وہ ان سے جا کر ملاقات کرتا ہے۔ پہلے سے جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں جو نیک تھے ان سے بھی جا کر ملاقات کرتا ہے، آنے والے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تھکا ہوا آیا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں شخص کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، یہاں نہیں آیا کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا ہوگا، وہ اداس ہوتے ہیں اور وہ ان سے الگ ہو گیا۔ تو یاد رکھے کہ مرنے کے بعد صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے، اور اللہ کی خاطر ہی آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہ نفس مطمئنہ کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارک کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا لیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیزوں پہ ہم راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں فوز العظیم عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نفس مطمئنہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بلد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بلد یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں 20 آیات ہیں۔ سورہ بلد کا انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورہ کے شروع میں ہی شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ عربی زبان میں شہر کو بلد کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہی الفاظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام بلد ہے۔ مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر اس کی عظمت، شان اور بلندی مرتبے کو واضح فرما دیا گیا، اور اہل مکہ چونکہ اپنی بہت سی کمزوریوں کے باوجود بیت اللہ شریف کا احترام کرتے تھے اور حرم اقدس کی تعظیم کا خیال رکھتے تھے، اسی لیے خاص طور پر اس شہر کی قسم کھائی گئی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 1 دیکھیں. میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں تیرے لیے اس شہر میں لڑائی ہلان ہونے والی ہے. تو دراصل یہاں پہ اشارہ ہے اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا تھا. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بلد حرم میں قتال کو حلال فرما دیا تھا، جبکہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حرمت والا بنا دیا جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، پس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے. نہ اس کا درخت کاٹا جائے گا، نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں گے. میرے لیے اسے صرف ایک دن کی ساعت یعنی ایک دن کی گھڑی کے لیے حلال کیا گیا تھا، اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی. اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اجازت اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے دی، جبکہ تمہیں یہ اجازت اس نے نہیں دی. صحیح بخاری کی حدیث میں سے ہے. تو کچھ وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کیا تھا، جب فتح مکہ ہوا تو وہ حلال کر دیا گیا تھا شہر مکہ. آیت 3 ہے. اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. تو انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. آیت دیکھیں. آیت 4 ہے اور 5 ہے. یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت سے پیدا کی، یعنی کہ مشقت میں پیدا کی، یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان جو آیا ہے اس کو مشقت یعنی محنت ہی کرنی ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہاں ہمیں بیٹھے بیٹھے ہر چیز مل جاتا ہے، چاہے جتنا بھی جیسا بھی جو شخص ہے تو اس کو ایک وقت کا جو رزق پہنچتا ہے، کھانا پہنچتا ہے، وہ مشقت اس کو اٹھانی پڑتی ہے، چاہے وہ اسی اسٹیج پہ وہ کرے. جیسے اب غریب انسان ہے تو وہ مشقت کرتا ہے، یا پیسے والا انسان ہے وہ بھی مشقت کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو مشقتیں اٹھانی، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، مشقت کی جگہ ہے. اور ہمیشہ ہمیشہ جو دائمی آرام ہے تو وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے لیے رکھا ہے. وہاں انسان کو کوئی بھی قسم کی محنت اور کوششیں اور جو ہے اس طرح سے جو قربانیاں ہیں، کوششیں ہیں اور جدوجہد ہے، یہ نہیں کرنا پڑے گا. دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. اور کیا یہ گمان کرتا ہے یہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے؟ کہتا ہے پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا ہے. کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے اور دونوں راہیں دکھا دی؟ آیت 11. تو اس سے نہ ہو سکا کہ وہ گھاٹی میں داخل ہوتا. فلق تحمل عقبہ. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے فلق تحمل عقبہ، عقبہ دراصل عقبہ ہے. عقبہ دراصل عقبہ سے ہے اور عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مال کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اسے ناحق اڑاتا رہے، بلکہ یہ تھا کہ وہ بلندیاں جو سخت جد و جہد سے حاصل ہوتی ہیں انہیں سر کرنے کے لیے مشکل گھاٹی میں بے دری گھس جاتا، مگر اس نے اس مشکل گھاٹی میں گھسنے کی جرت تک کی نہیں کی. مالداری کے لیے مشکل گھاٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کی گردن سے توق غلامی اتار پھینکے اور اس کی مدد کرے اس میں، یعنی اسے خرید کر، کسی غلام کو خرید کر اسے آزاد کر دینا، یا جزوی طور پر یعنی کچھ حصہ کچھ سپورٹ ہی کر دینا، تو اس کام میں اس کی مدد کرنا. تو یہ ہوتا ہے فلق تحمل عقبہ، مشکل گھاٹی. تو فلق تحمل عقبہ عقبہ سے ہے. عقبہ کہتے ہیں گھاٹی، 2 پہاڑوں کے درمیان دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں. جس طرح اس میں سے ہو کر گزرنا اور اس کو پار کرنا دشوار ہوتا ہے، اسی طرح غلام کو آزاد کرنا اور بھوکے رشتہ دار اور یتیم یا خاک نشین اور غریب کو کھانا کھلانا دشوار ہوتا ہے. بخل انسان کو ان کاموں میں مال خرچ کرنے سے باز رکھتا ہے. تو یہ مشکل ترین گھاٹی ہے، لیکن کیا ہے، کرنا ہے. آیت 12.
کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو آزاد کرنا، آیت 13 ہے، کسی گردن یعنی غلام کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو۔ تو کسی بھی قریبی رشتہ دار، قرابت دار یتیم کو، یعنی قرابت داروں کا پہلا کھانا کھلانے کی طرف یہاں پر متوجہ کیا گیا۔ تو یتیم، غریب اور خاص کر کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ، تو رشتہ داروں کو کھانا کھلانا زیادہ افضل ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو اپنے قریبی اور غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا 2 گنا اجر ہوتا ہے، صدقہ کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی ہوتا ہے۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ جو گروسری، جو منتھلی گروسری جو آتی ہے نا، جو آپ گھر والوں کے لیے لے کر آتے ہیں، اور اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں، اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے۔ اگر میاں نہیں کماتا، کچھ خواتین کما کر لاتے ہیں تو کرنا پڑتا ہے، تو اس پر بھی کیا ہے، اس کو 2 گنا اجر ہے، کیونکہ آپ کے اوپر فریضہ نہیں ہے، خواتین کے اوپر فریضہ نہیں ہے، تو وہ کیا ہے، اگر وہ کما کر گھر پہ لا رہی تو وہ احسان کر رہی ہے۔ اور پھر فرمایا، وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، سواری پر خرچ کرتا ہے، وہ پیٹرول بھر کے جو دور دور تک نیکی کے کام کرنے کے لیے وہ جاتا ہے۔ پھر وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے ساتھ والوں کو بھی فری میں ساتھ بٹھا کے لے جاتا ہے، فی سبیل اللہ، ہے نا۔ تو اس طرح سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، ان کے لیے بھی انتہا اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ آیت 16، یا خاک سار مسکین کو، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عقبہ ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ سخت ترین گھاٹی جو داخلے کی ہو، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری سے داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کا داخلہ بتایا گیا، یہ کہہ کر کہ تمہیں کس نے بتلایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ تو فرمایا، غلام کو آزاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نام کھانا دینا۔ تو مشکل ترین جو عقبہ جو گھاٹی ہے وہ، اس کے معنی کیا ہے کہ ایسی داخلے کی جگہ جو سخت گھاٹی کی طرح ہوتی، جس میں داخل ہونا مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان داخل ہوتا ہے کیونکہ وہی راستہ ہی اس کے پاس بچتا، کوئی چارہ نہیں بچتا ہے۔ تو اسی طرح عقبہ بھی ہے کہ انسان اپنی بخیلی اور اپنی مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ختم کرتا ہے نا۔ تو غلام کو آزاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے عقبہ، مشکل ترین گھاٹی۔ تو جو لوگ دنیا میں اس طرح سے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں اجر تیار کر رکھے ہیں۔ آیت 18 ہے، یہی لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال دیے جانے والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال دیے جانے والے ہیں، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ بھی سورت مکمل ہوئی، سورہ الشمس ہے۔ سورہ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الشمس یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 15 آیات ہیں۔ اس سورہ کا آغاز ہی والشمس کے لفظ سے ہوتا ہے، یعنی آفتاب کی قسم کھائی گئی، اسی لیے اس سورہ کا نام شمس ہے۔ اس سورہ کے شروع میں ہی سورج، چاند، دن، رات، آسمان اور زمین اور خود انسان کی قسمیں کھائی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھی ہیں اور اس کی قدرت کا شاہکار بھی۔ پھر انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک رکھو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور عبرت کے طور پر قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو اللہ کی نافرمانی اور پیغمبروں وقت کے ساتھ سرکشی کی وجہ سے ہر طرح کی قوت اور شوکت رکھنے کے باوجود شفاہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، پھر قسم ہے اس کے دل میں بدی اور نیکی ڈالنے کی، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا شرک سے،
نافرمانی سے. تو اپنے نفس کو انسان نے پاک کر لیا کن کن چیزوں سے؟ شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے، اخلاقی برائیوں سے، بدعات سے، تمام قسم کی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں چیزیں بتائی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو جس نے پاک کر لیا. شرک بدعت، شرک اصغر، شرک اکبر، تمام بری عادتوں سے، تمام قسم کے شرک سے اس نے اپنے آپ کو جب پاک کر لیا تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ قد افلح من زکاہا، کہ وہ کامیاب ہو گیا. یقیناً ہے، قد کس کے لیے آتا ہے؟ یقیناً، شیور، پکا، کہ وہ بے شک کیا ہے، پھر وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا تمام گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، شرک باللہ سے، برائیوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا. آیت 9 اور 10، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا تو وہ ناکام ہو گیا. آیت 11، اب یہاں سے سمود کا ذکر ہو رہا ہے. قوم سمود کی سرکشی کا، نافرمانی کا اور ان کا انجام کا تذکرہ ہے. آیت 15 تک کی ہے، 11 سے 15 تک کی. سمیودیوں نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا جب ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. انہیں اللہ اور رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اٹھنی اور اس کے پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو. ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو جھوٹا سمجھ کر اٹھنی کی کچے کاٹ دی، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی، پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور بستی کو برابر کر دیا اور اس سزا کے انجام سے بے خوف ہو گئے. تو الحمدللہ یہ سورت بھی مکمل ہوئی. سورہ اللیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اللیل یہ مکی صورتوں میں سے ہے. اس میں 21 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لیل کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں. سورہ کے شروع ہی میں رات کی قسم کھائی گئی. رات کو عربی میں زبان میں لیل کہتے ہیں. اسی کی ابتدائی لفظ میں اس سورہ کا نام ہے، اور اس سورہ کا آغاز بھی قسم سے ہوتا ہے. قسم کھا کر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں مال اور دولت اور رشتہ دار اور قرابت دار سے انسان کامیاب ہو جائے گا، بلکہ آخرت کی کامیابی کا مدار انسان کی دوڑ دھوپ اور کوششوں اور عمل پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے. تو انسان کے کردار اور جد و جہد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے دو طرح کے کردار ہیں، جدا جدا کردار ہیں. ان آیات میں مثال دی گئی ہے کہ چھا جانے والی تاریک رات نمایاں ہو جانے والی روشن دن سے بالکل مختلف ہے. انسانوں کے کردار اور محنتوں کا جو رخ ہے وہ بھی کیا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. ایک کردار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کی رضا کی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. دوسرا کردار اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اس کو ناراض کرنے کی وجہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار اور ناپسندیدہ کردار کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت دیکھیں، آیت 2 ہے. اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کی جو کوششیں ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے، ایک نافرمان لوگ اور ایک فرما بردار لوگ. تو دونوں ہی جو لوگ ہوتے ہیں، دونوں قسم کے جو کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف مختلف کوشش کرتے ہیں. آیت 5، تو جو شخص دیتا رہے اور ڈرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے. آیت 6، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار اس انسان کا ہے جو، اس کے اندر پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کر کے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ ہر وقت وہ محتاط رہے اور ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچ کر تقوی کی زندگی وہ بسر کرے. تیسری صفت یہ کہ حق کی دعوت اور تصدیق کرے اور تن من دھن سے اس کا ساتھ دے. آیت دیکھیں، آیت 8 ہے. لیکن جو
بخیلی کرے گا اور بے پرواہی برتے گا اور نیک بات کی تکذیب کرے گا تو ہم اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے، اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ کردار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کردار کو ناپسند فرماتے ہیں جس میں یہ ساری خوبیاں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی جو برائی ہے، اللہ کی راہ میں مال دینے کے حوالے سے بخل کرتا ہے۔ دوسری برائی، تقوی کے بجائے غفلت کی روش اختیار کر کے اور جائز اور ناجائز کی پرواہ بھی نہیں کرتا، غفلت میں زندگی گزارتا۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ حق کی دعوت کو جھٹلاتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12 ہے، راہ دکھا دینا ہمارے ذمے ہے اور ہمارے ہی ہاتھ ہے آخرت اور دنیا۔ میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے جس میں صرف وہ بدبخت ترین لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا۔ اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہوگا۔ آیت نمبر 19، 20 اور 21 دیکھیں۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ اور بلند کی رضا، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا۔ تو آیت 14 سے لے کے 16 تک کی ظالموں کا انجام بتایا گیا ہے اور جو نیک شخص ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے 17 سے لے کے 21 تک کی۔ سورہ زحا ہے، سورہ جو زحا ہے یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلوب ہوتی ہے۔ اس سورہ کا پہلا لفظ والضحیٰ ہے۔ ضحیٰ کے معنی ہوتے ہیں چاشت کا وقت، یعنی دھوپ کے چڑھنے کا وقت۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ضحیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ دراصل ان آیتوں کی شان نزول میں ایک حدیث ملتی ہے، مسند احمد میں ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے اور 1 یا 2 راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کے لیے وہ نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت کہنے لگی کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے آنے میں کچھ دیر ہوئی تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ تو چھوڑ دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ سے لے کر ما قلا تک آیتیں نازل فرمائی، یعنی آیت 1 سے لے کے 13 تک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہو اور بہت سے ایسے اس کے اوپر وقت گزرتا ہے کہ لوگ اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو ستا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کے کچھ نہ کچھ الجھن ہوتی ہے، تو یہ آیت اس کے لیے بہترین ٹونک کا کام کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے۔ آیت 5 ہے، اور تجھے تیرا رب بہت جلد انعامات دے گا اور تو راضی خوشی ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے انعامات دیے، اور آیت 4 اور 5 دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے اور تجھے تیرا رب بہت جلد انعامات دے گا اور تو راضی خوشی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوریوں پر سوئے ہوئے تھے، جسم مبارک پر بوری کے نشان پڑ گئے۔ جب بیدار ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے کہ اس بوریوں پر کچھ ہم بچھا دیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے، میں کہاں اور دنیا کہاں؟ میری اور دنیا کی مثال تو اس شہ سوار کی طرح ہے کہ جو کسی درخت تلے
ذرا سی دیر ٹھہر جائے اور اسے چھوڑ کر چل دے. ترمذی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. ایک سواری پہ سوار ہونے والا شخص جب کسی منزل پر پہنچنے کے لیے وہ اس کی راہ ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے وہ کسی درخت کے نیچے وہ کیا کرنے لگتا ہے، ریسٹ کرنے لگتا ہے، آرام کرنے لگتا ہے نا. تو بس دنیا کی مثال اس درخت کے نیچے ریسٹ کرنے والے کی اسی طرح ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. پھر فرمایا تیرا رب تجھے آخرت میں اور تیری امت کے بارے میں اس قدر نعمتیں دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. ان کی بڑی ہی تکریم ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر کے حوض کوثر عطا کیا جائے گا، جس کے کنارے پر کھوکھلے موتی کے خیمے ہوں گے، جس کی مٹی خالص سے مشک کی ہوگی. ایک روایت میں ہے کہ جو خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملنے والے تھے وہ ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیے گئے. آپ بہت خوش ہوئے اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آیت 4 اور 5 کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرا رب بہت جلد انعام دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کی اطاعت کرنے والے شخص کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت میں انعامات تیار کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت دیکھے، آیت نمبر ہے 5. تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی خوشی ہو جائے گا. آیت 6 دیکھیں. کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہ دی، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، اور تجھے تنگ دست پا کر مالا مال نہیں بنا دیا؟ پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کے احسانوں کو بیان کرتا رہے. تو دراصل یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، امت سے خطاب ہے، ہر ایمان والے سے خطاب ہے کہ سوال کرنے والے کو مت جھڑکو، یتیم پر سختی مت کرو. تم سے جو ہے سوال کر رہا ہے، تم سے جو بات کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے تو سوالی کے سوال کرنے والے کو تم کیا ہے ڈانٹ ڈپٹ مت کرو. غریب مسکین بندوں پر تکبر نہ کرو، اور نہ انہیں ڈانٹو ڈپٹو، برا بھلا بھی نہ کہو، سخت سست اور غلط بات غلط الفاظ زبان سے مت لاؤ. اگر مسکین کو کچھ نہیں دے سکتے ہو تو بھلا برا بھی ان کو مت کہو، اور یا اگر کچھ نہیں دے سکتے تو اچھے لہجے میں اچھا جواب دے کر نرمی سے ان کو منع کر سکتے ہو. لیکن کیا ہے، برا بھلا نہیں کہنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کہنا ہے، سختی لہجہ نہیں اختیار کرنا ہے. پھر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اپنے رب کے احسانوں کو بیان کرتا رہے. تو رب کی رحمت، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان کا جو ہے تذکرہ کر کے کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے تمہیں فقرا سے، غریبی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نواز دیا. تو آپ دیکھیں کہ ہم سب کی زندگیوں میں ایک وقت وہ تھا کہ ہم سب کیا ہے قابل ذکر نہیں تھے، اس حالت میں تھے کہ ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی بھی ہماری شخصیت نہیں تھی. پھر اللہ ہمیں دنیا میں لے کر آئے. سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام عطا فرمایا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے مسلمان فیملی میں ہماری پیدائش ہوئی، پھر ہم دنیا میں آئے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے، بچے دیے اور شوہر دیے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دی، اور پھر عقل، فہم، شعور، آنکھ، ناک، کان سب کو درست بنائے. یہ سب نعمتیں نہیں تو اور کیا ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مال والا بھی بنا دیا ہے نا. ایک اسٹیج تھی جو ہم قابل ذکر نہیں تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے گھر دیا، ماں باپ دیے، ایجوکیشن دیے، پھر شوہر دیا، پھر بچے دیے، پھر اپنی فیملی، اپنا مال اولاد سب کچھ دیا، دولت مند کر دیا. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت ہے یہ دین کی جیسی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی، تو پھر کیا رب کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ جو سب نعمتیں پا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان بیان کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے بلند کیا جائے، جتنی نعمتیں ملے اللہ تعالیٰ کے کثرت سے ذکر کیا جائے. سورہ علم نشرہ بھی مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورہ کی پہلی آیت علم نشرہ لکا صدرکا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام انشرح ہے، اور اس سورہ کو علم نشرہ یا سورہ شرح بھی کہتے ہیں. اس سورہ میں 8 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 1 دیکھیں. کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا، اور تجھ پر تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. تو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً دشواری کے ساتھ سہولت ہے. بس جب تو فارغ ہو تو عبادت پہ محنت کر، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا.
اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمانے کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا، یعنی ہم نے تیرے سینے کو منور کر دیا، چوڑا کشادہ اور رحمت و کرم والا کر دیا۔ تو سورہ انعام آیت نمبر 125 میں جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا چاہا تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ کر دیا گیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی کشادگی والی، نرمی اور آسانی والی بنا دی، جس میں نہ تو کوئی حرج ہے اور نہ تنگی ہے، نہ ترشی ہے، نہ تکلیف ہے اور نہ سختی۔ آیت دیکھے، آیت ہے 8 ہے آیت، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ نیکسٹ سورہ ہے سورہ 3۔ سورہ التین بھی کیا ہے؟ مکی صورت ہے۔ تین کے معنی ہوتے ہیں انجیر کے۔ انجیر ایک بہت ہی مفید غذا ہے، اور غذا اور علاج دونوں ہی پہلوؤں سے انجیر اور زیتون دونوں کے بڑے ہی فائدے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے ان دونوں کارآمد چیزوں کی قسم کھائی۔ غذا روحانی کے اعتبار سے طور سینہ اور مکہ مکرمہ کی قسم کھائی گئی۔ ان قسموں کا آغاز التین سے ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام التین رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچے سے نیچا کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 5 آیات میں 5 پیغمبروں کی مثال دے کر ثابت کر دیا کہ انسان کی تخلیق بہت ہی عمدہ ساخت پر ہوئی ہے۔ پہلی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی۔ انجیر کی قسم سے اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے، کیونکہ انہوں نے جس علاقے میں تبلیغ کی وہاں اس پھل کی کثرت زیادہ تھی۔ دوسرا ہے زیتون۔ زیتون اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیونکہ وہ زیتون کی کثرت والے علاقے میں تبلیغ کرتے تھے۔ تیسرا ہے طور سینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ، کیونکہ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کا شرف حاصل ہوا۔ چوتھا یہ ہے بلد امین، تو بلد امین سے اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، جنہوں نے شہر مکہ کے امن کا گہوارہ بننے کی دعا کی تھی۔ پھر بلد امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت اسی محترم شہر میں ہوئی۔ 5 پیغمبر کا پاکیزہ کردار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بنیادی طور پر بہترین ساخت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، بہترین خوبصورت بنایا، خوبصورت ہاتھ پیر، شکل صورت، سب کچھ جسم، سب کچھ بہترین بنایا۔ پھر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے پھر اس سے نیچے سے نیچا کر دیا، یعنی کہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور پھر جوانی تک پہنچتا ہے، پھر جوانی سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے کمزوری کی طرف جانے لگتا ہے، اور پھر ایسی عمر تک پہنچ جاتا ہے جو ارذ ذلیل عمر ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ نیچے سے اور نیچے چلا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ بس تجھے اب روز جزا کے جٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق بھی مکی صورت ہے، اور یہ اس میں 19 آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق کا انٹرو دیکھ لیتے پہلے۔ اس سورہ کا نام علق ہے اور اقرا بھی ہے۔ اقرا اس لیے کہ اس سورہ کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے، اور علق اس لیے کہ اس کی دوسری آیت اسی لفظ پر ختم ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑے ہی کرم والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اقرا کہہ کے خطاب کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے، ان 5 آیات پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو وحی وہ نازل ہوئی وہ یہی 5 آیت ہے، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت۔ ان آیات میں علم کی فضیلت کا بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں، اور جو رب خالق ہے اور بڑا ہی کریم ہے۔ وہی
الہی کی جو شروعات کب ہوئی؟ سورہ الق سے، یعنی اقرا بسمی ربک الذی خلق سے ہوئی۔ اس سورے کی شروعات کی جو 5 آیتیں ہیں، اقرا سے معلم یعلم تک سب سے پہلے نازل ہونے والی آیاتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل سورہ نازل ہوئی۔ اس طرح سورے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ مکمل پہلی سورہ ہے، اور آیت کے اعتبار سے سورہ الق پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑے ہی کرم والا ہے۔ تو پہلی جو قرآن کی وہی نازل ہوئی پڑھنے کے نام سے نازل ہوئی، کہ پڑھنے کے لیے پڑھیے، لیکن آج امت کے جو لوگ ہیں وہ پڑھائی سے ہی دور بھاگتے ہیں۔ الذی علم بالقلم، تو یہاں پر اس آیت سے قلم کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ وہی جس نے قلم کو پیدا فرمایا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ پانی سے جو چلتے تھے نا پہلے دوات سے، جو ایسے کچھ قلم تھے پہلے لکڑی والے تھے، پانی میں ڈبو کر کے سیاہی میں ڈبو کر کے وہ چلائے جاتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد انک والے پین آگے کی اس کے اندر پینوں کے اندر انک ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن اب آج کل کے جو پین ہیں وہ تھوڑے ہائی فائی ہو گئے ہیں، یعنی کہ اب پین کا کام کیا ہو گیا ہے، لیپ ٹاپ سے یا کی پیڈ سے ہو گیا ہے۔ تو کوئی بھی ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کے علم، دین کی جو سربلندی ہوتی ہے اور دین کا علم حاصل کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ساری کے سارا ہی پین کی کیٹیگری میں ہے۔ تو پین کا استعمال کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسانوں کو اس کے ذریعے سے بھی ہدایت پہنچتی ہے۔ تو آج بہت سارے علماء نے اس کے ذریعے سے لوگوں تلک کیا ہے، دین پہنچا دیا۔ قلم کے ذریعے سے، قلم سے کیا ہے، انقلاب برپا ہوتے ہیں۔ تو قلم کی بڑی ہی اپنی اہمیت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب وحی آئی اور نازل ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ وحی کو لکھو، تو یہ صحابہ لکھا کرتے تھے، اور پھر کوئی درخت کے پتوں پہ لکھتے تھے، کوئی چمڑے پہ لکھتے تھے، کوئی چھال پہ لکھتے تھے، تو لکھ کے ان کو سیو کیا جاتا تھا۔ تو انسان کیا ہوتا ہے نا کہ انسان بھول جاتا ہے، چیزیں بھول جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد، ابھی سن رہا ہے پھر بھول جاتا ہے، لیکن جب وہ لکھ لیتا ہے، اپنے پاس سیو کر لیتا ہے، تو وہ برسہ برس وہ چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 6 ہے، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے؟ بھلا بتلا تو، اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا تقوی کی تعلیم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اچھا یہ بھی بتا کہ اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی چوٹی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لیں، ہم بھی دوزخ کے پیادے کو بلا لیں گے۔ آیت 19، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، اور سجدے میں اور قرب الہی کی طلب میں لگے رہنا۔ سورہ قدر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر مکی صورت ہے۔ قدر کے معنی ہوتے ہیں عظمت اور بلند مرتبہ ہونے کے ہیں۔ قرآن مجید میں جس رات کو آسمان اول پر قرآن کا نزول ہوا، اس کے درجے اور مرتبے کے کیا کہنے، اسی لیے خود رب کائنات نے اس رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا، اور اسی سورہ کی پہلی آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ قدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ انزلناہ کا جو ہو ہے قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر کی رات میں نازل کیا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے فی لیلۃ القدر، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ تو قدر کا معنی ہے عظمت، اور اس طرح شب قدر کا معنی ہوا عظمت والی رات، یعنی عزت والی رات۔ یہ وہ رات ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ اس رات کو یہ فضیلت حاصل ہوئی اور اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا گیا۔ اسی کو سورہ دخان میں لیلۃ مبارک رات بھی کہا گیا ہے۔ قدر کا ایک اور معنی ہے
قدر کا دوسرا معنی تقدیر کے ہیں، یعنی تقدیر والی رات۔ اس رات میں تمام مخلوق کے لیے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال رمضان کے مہینے سے اگلے رمضان کے مہینے تک پیش آنے والا ہے، وہ 4 فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان 4 فرشتوں کے نام اس طرح گنائے ہیں: حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام۔ ان لوگوں کو اسی رات میں ہر انسان کی عمر، موت، رزق اور بارش لکھوا دی جاتی، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہونا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر کی رات میں نازل کیا۔ اور شب قدر کس میں آتی ہے؟ رمضان میں۔ اور ایک صحابی کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی رمضان میں نازل ہونا شروع ہوئیں، تو تمام آسمانی کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی 30 تاریخ میں، اور تورات 6 تاریخ میں، اور انجیل 13 تاریخ میں، اور زبور 18 تاریخ رمضان میں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 24 تاریخ رمضان میں اترا ہے۔ آیت 2 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ قدر کیا چیز ہے، قدر کی رات کیا ہے۔ یہ سوال اس رات کی عظمت کے بیان کے لیے ہے، یعنی مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے۔ یہ جاننا اور بتانا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ آیت 3، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولیت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آیت 4 ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہاں پر جو روح لفظ آیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد جبریل امین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے اللہ کے بندے مرد اور عورت نماز یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، یعنی فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس رات میں زمین پر اترتے ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آیت 5، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی والی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی اس رات میں شر نہیں ہے، یا یہ رات سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں، یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ شب قدر کے لیے یہ سارے کے سارے مفہوم مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبریل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہیں سوائے اس آدمی کے جو شراب پیتا ہے یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
شب قدر کی خیر اور برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ ایک اور حدیث ہے، عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں کیا کروں، تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرما دیجئے۔ تو جب شب قدر پائے تو انسان کثرت سے اس دعا کو پڑھتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بینہ مدنی سورت ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں یہاں کی یعنی کہ جو پہلی آیت ہے وہ بینہ کے لفظ سے ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لم یکن الذین کفروا، اور جہاں پہ ختم ہوئی ہے وہ بینہ ہے، تو جس کے معنی واضح اور روشن دلیل کے، بینہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ واضح اور روشن دلیل کے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام بینہ ہے۔ اس سورہ کا ایک اور نام ہے لم یکن الذین کفروا، کیونکہ نا اسی لفظ سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 1 دیکھیں، اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل کے آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ آیت 5، انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا، صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھے اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی صحیح اور مضبوط دین ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین خلائق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور اس سے یہ اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ سورہ زلزال، سورہ زلزال بھی کیا ہے؟ سورہ زلزلہ یا زلزال، اس کا نام دو ہیں، تو یہ بھی سورت کیا ہے؟ مکی سورت ہے۔ تو اس کا تھوڑا انٹرو دیکھ لیتے ہیں، اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورہ کا پہلا کلمہ اذا زلزلت ہے، جس میں قیامت کا زلزلہ آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام زلزال بھی ہے اور زلزلہ بھی ہے اور اذا زلزلہ بھی ہے، ٹھیک ہے، زلزال بھی ہے، زلزلہ بھی ہے، اور اذا زلزلت الارض بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے گا کہ اس سے کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ مبارک سورہ کا جو آغاز کر رہی ہے کہ قیامت کے دن زمین ایک زوردار زلزلے کے ذریعے ہلا دی جائے گی، اور وہ نہ صرف تمام دفن کیے ہوئے انسانوں کو نکال کر باہر پھینکے گی بلکہ یہ بھی بتا دے گی کہ اس کے سینے پہ کس شخص نے کیا عمل کیا تھا، کیا گناہ کیے تھے۔ جو آج گناہ ہو رہے ہیں، جو آج برائیاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کے راز چھپے ہوئے ہیں، وہ یہ زمین قیامت کے دن سب کچھ اگل دے گی، ہر چیز وہ باہر نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اتنا ہل رہی ہے، اس کو زلزلے کیوں آ رہے ہیں۔ آیت 4 دیکھیں، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے یہ حکم دیا ہوگا، اور اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ اس دن دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو کوئی بھی کر کے آئے گا ذرہ برابر نیکی تو وہ اس کو آخرت میں کیا ہے؟ پالے گا۔ تو چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی سامنے قیامت کے دن آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔